بچوں کے لیے ایک اچھا اور پیارا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اچھا اور پیاری سوسائٹی جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے، نہ کہ آپ کے بچے جو ہے وہ عدالتوں اور کچہریوں میں دھکے کھاتے پھریں۔ مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاسم اسٹیٹ ڈیل سرگودا کے پلیٹ فارم سے میں ہوں میاں محمد قاسم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خوبصورت چینل۔ اور آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی ٹاؤن کے اندر پلاٹ خریدتے وقت یا مکان خریدتے وقت ٹاؤن کے ریلیٹڈ کون کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے چیک کرنی ہوتی ہیں، اس کے بعد اس ٹاؤن کے اندر آپ نے پلاٹ یا مکان لینا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ جو اس کے مالک ہیں، ٹاؤن کے مالک اونر جو ہے، ان کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ کیسے ہے، اور ان کو لوگ جو ہے وہ کس کام سے یا کس نام سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کا کام ہی جو ہے وہ کھیتی باڑی ہوتا ہے، یا انہوں نے کوئی اور کام کاروباری ہوتے ہیں، دکانیں وغیرہ شاپ وغیرہ ان کی ہوتی ہیں، تو وہ دیکھا دیکھی ٹاؤن ڈیولپنگ کے اندر آ جاتے ہیں۔ کہیں سے کچھ جگہ جو ہے وہ خرید کے ایکڑ وغیرہ اس کے اندر مٹی ڈلوا کے سڑکیں بنوانے لگ جاتے ہیں۔ تو اس ٹاؤن کے اندر آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی پلاٹ پرچیز نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروفیشنل بندے نہیں ہوتے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا کہ ہم نے سڑکیں کیسے بنانی ہیں، ہم نے باقی کام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ آپ نے نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو اس کا ڈیولپر ہے وہ کون سا بندہ ہے، اور اس کی مارکیٹ کے اندر ویلیو کیا ہے، اس نے کیسے کام کیے ہیں، اس نے کتنے ٹاؤن ڈیولپ کیے ہیں، اس نے کتنے ٹاؤن پایا تکمیل تک پہنچائے بھی ہیں، اور کتنے ٹاؤن جو ہیں وہ اس کے ابھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچے۔ اس نے آج تک جو کام کیا ہے وہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس نے اس کو مکمل صحیح اچھے طریقے سے بنایا ہے، یا اس نے ایسے ہی کام جو ہے وہ اچھے پائپ نہیں لگائے سیوریج کے، اس نے بجلی کا جو کام ہے وہ ٹھیک نہیں کروایا، بجلی وہاں پہ پہنچی نہیں ہے، سڑکیں بیٹھ گئی ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں۔ جب آپ اس کو ڈیولپر کے کام کو آپ چیک کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس معیار کے ٹاؤن کے اندر میں اپنا پلاٹ یا مکان جو ہے وہ خرید رہا ہوں۔ اگر تو اس نے اچھا کام کیا ہو، اس کی سڑکیں جو ہے وہ پچھلے ٹاؤنوں کے اندر نہ بیٹھی ہو، اس نے اس کی کمپیکشن، اس کی جو ہے دبانا اس کا سڑکوں تک کا وہ اس نے اچھے طریقے سے کیا ہے، پھر اس نے سیوریج لائن جو ڈالی ہے وہ اس کی لیکیج نہیں ہے، اس کی سیوریج لائن جہاں بھی اس نے ڈالی ہوئی ہیں پہلے وہ چل رہی ہیں یا نہیں چلی رہی۔ جو اسٹریٹ لائٹ اس نے اویزہ کی ہے سڑکوں کے اوپر، ان کی کیا معیار ہے، وہ کتنے عرصے بعد وہ خراب ہو گئی ہیں، وہ چلی بھی ہیں یا نہیں چلی، اس نے لگائی بھی ہیں یا نہیں لگائی، انہوں نے جو گیٹ ہے، انٹرس ہے، اس کو مین آبادی یا مین روڈ سے لنک کیا بھی ہے یا نہیں کیا، وہاں سے مین روڈ سے ٹاؤن کے اندر پہنچتے پہنچتے آپ کو کون سے رستے میں دشواری جو ہے وہ آتی ہیں، یا آپ کے لیے اس مین روڈ سے ٹاؤن تک اچھی سڑک، اچھا رستہ دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے چیک کرنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے کام کی جو رفتار ہے وہ کیسے ہے۔ مثلاً ٹاؤن جب وہ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم 1 سال کے اندر، 6 ماہ کے اندر، 1.5 سال کے اندر ہم ڈیولپنگ جو ہے وہ مکمل کر دیں گے، اور جس بندے نے 2 سال کے بعد مکان بنانا ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو 1.5 سال میں انہوں نے کام کر دینا ہے، تو میں اس لحاظ سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں، میں یہاں پہ اپنا پلاٹ خرید لیتا ہوں، تو میں 2 سال بعد یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے ایک اچھا گھر جو ہے وہ تعمیر کر لوں گا۔ مگر جب ٹاؤن جو ہے ڈیولپر ہے یا وہ ٹاؤن اونر جو ہے
وہ اس پہ پیسہ جو ہے مارکیٹ سے اکٹھا کر کے سیو کر لیتے ہیں، وہ اس پہ لگاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو 2 سال چھوڑ کے 3 سال یا 4 سال کے بعد بھی وہ آپ کا جو ہے وہ ڈیولپنگ وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور کچھ تو ڈیولپر یا ٹاؤن اونر جو ہے وہ اپنے پلاٹ مارکیٹ میں سیل کر کے خود وہ الحمدللہ امریکہ یا دبئی کو اڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ حافظ پاکستان، اللہ حافظ ٹاؤن والوں، اب آپ کی کمیٹی بناتے ہیں، ہم کمیٹی والے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، کمیٹی والے جو ہے وہ احتجاج کریں گے سڑک پہ آ کے، تو احتجاج ہوگا، ڈی سی صاحب آئیں گے تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے ہمارے علاقے میں بجلی نہیں ہے، ہماری سیوریج لائن کا مسئلہ ہے، ہماری سڑکیں بنوا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس لیے آپ یہ جو ہے یہ 2 3 4 باتیں یہ آپ کو بتائی ہیں، اس کے بعد اس کی قاضی کارروائی جو ہے اس کو چیک کریں کہ ان کے پاس ڈیولپنگ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نامہ موجود ہے، انہوں نے جو ٹاؤن کی فیسیں ہیں وہ مکمل پے کی ہوئی ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ فارم ای جو ہے جو سارے جو ہے وہ فیسیں جمع کروانے کے بعد ٹاؤن کی سڑکیں گورنمنٹ کے نام لگوا کے مسجد پارک اور مارکیٹ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ہے، گورنمنٹ کے نام جو ہے وہ جو پبلک پراپرٹی ہے وہ گورنمنٹ کے نام ٹرانسفر کروائی ہے یا نہیں۔ جب تک ان کے پاس فارم ای نہیں ہوگا تو آپ کے اس ٹاؤن کے اندر کسی بھی صورت میں نہ بجلی آئے گی، نہ واٹر سپلائی آئے گی، نہ اس کے اندر سوئی گیس آئے گی، وہ آپ کا ایسے ہی لاوارث جو ہے وہ علاقہ بن جائے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی بھی ٹاؤن کے اندر کسی بھی جگہ پہ آپ پلاٹ یا مکان خریدتے ہیں تو آپ کو چاہیے سب سے پہلے ویریفیکیشن کریں، اس کے بعد ہی آپ جو ہے پلاٹ خریدیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا اور پیارا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اچھا اور پیاری سوسائٹی جو ہے وہ موجود ہونے چاہیے، نہ کہ آپ کے بچے جو ہے وہ عدالتوں اور کچہریوں میں دھکے کھاتے پھریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اگر آپ لوگوں کو ہمارے اس چینل سے کوئی شکایت ہو، کوئی مشورہ دینا چاہتا ہوں تو آپ ہمارے ساتھ نیچے دیے گئے نمبروں پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ فیصل آباد روڈ سرگودا کے اندر یہ جو ٹاؤن ہے ان میں سے کسی میں پلاٹ یا مکان لینا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایگل سٹی، نیشنل ٹاؤن، خیبان نوید، اسد پارک، سرمکو گارڈن، مکہ ٹاؤن، کرانہ ویو، مدنی ٹاؤن، ان ٹاؤنوں کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز دینی یا لینی ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو معیاری سروس جو ہے وہ مہیا کی جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔